صوبائی وزیر برائے بہبود آبادی کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر سے ملنے ان کے آبائی گاؤں جمشیر کلاں قصور پہنچے، گھر سے ملحقہ ڈیرے پر خود استقبال کیا۔ قصور کے علاقے کنگن پور سے تعلق، ساری عمر فوج کی نوکری کی، فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر الیکشن لڑا اور اب صوبائی وزیر پاپولیشن پلاننگ ہے۔ یہ بتائیں کہ وردی والی نوکری اور سیاست میں کتنا فرق ہے؟ سہیل بھائی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جی، آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا۔ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ، جس میں بہت زیادہ ڈسپلن، آرگنائزڈ اور بڑی اس کا پیٹرن ہی بالکل مختلف ہے، جس میں ایک سینئر کی ایک اور سچویشن ہے، جب آپ جونیئر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور سچویشن ہے۔ یہ تو بالکل ہی ایک گورکھ دھندا ہے جی، اس میں مشکل ہے، اس کو ایکسپلین کرنا، ڈیفیکلٹیز بھی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس کو ایک بلیسنگ بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ملٹری سروس کے بعد یہ موقع دیا کہ میں اپنی عوام کی خدمت کروں۔ تو لائف تو دونوں بہت مختلف ہے جی۔ 2018 میں پہلا الیکشن لڑا اور الیکشن جیت کر سیدھے ہی صوبائی وزیر بن گئے۔ کیا عمران خان سے پہلے سے کوئی واقفیت تھی یا پھر انہوں نے میرٹ پر آپ کا انتخاب کر لیا؟ بالکل، میری کبھی بھی خان صاحب کے ساتھ 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی 2018 سے پہلے۔ میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 اللہ پاک کی مہربانی ہے، میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، بہنوں بھائیوں کی، اور پھر خان صاحب نے مجھے سلیکٹ کیا اس انتہائی اہم کام کے لیے، تو میں تو اس کو یقیناً ایک میرٹ ہی سمجھتا ہوں۔ کیا انہوں نے آپ کا سی وی دیکھ کر یہ فیصلہ کیا یا آپ سے ملاقات کی یا کسی نے آپ کی تعریف ان تک پہنچائی؟ میرا خیال ہے کہ جو میرا ملٹری بیک گراؤنڈ تھا وہ یقیناً اس میں اس نے رول پلے کیا ہوگا، کہ انہوں نے یہ شاید سوچا ہو کہ آرمی کے اندر اس بندے نے سروس کیا ہے، کسی سے پوچھا بھی ہوگا انہوں نے۔ مجھے تو ایک رات یہ پیغام ملا ایم پی اے بننے کے بعد کہ صبح آپ 11 بجے بنی گالا آ جائیں۔ وہاں پہ ہم کوئی 45-50 تھے ایم پی ایز، تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں پہلے خود تھوڑی گفت و شنید کی، اس کے بعد پھر انہوں نے 1 on 1 سب سے ملاقات کی۔ تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے رہے، میں نے ان کو ایکسپلین کیا، تو امیڈیٹلی تو انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کو کیبنٹ میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جب رات کو واپس آ رہے تھے تو دین آئی گاٹ دس نیوز۔ 22 سال تک ISI جیسے قابل فخر ادارے میں کام کیا، کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ کو پاپولیشن پلاننگ کی بجائے سیکیورٹی یا ہوم جیسے کسی ادارے کی وزارت دی جاتی؟ جس دن پہلے دن میرا انٹرویو ہوا تھا، تو جب پی ایم صاحب نے میرے سے پوچھا میرا بیک گراؤنڈ، میں نے ان کو بتایا کہ جی اس طرح میں نے ملٹری میں، اور پھر میں نے ملٹری کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں میں نے ان کے اندر کام کیا ہے۔ تو وہ تھوڑا ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا، اور پھر مجھے کہا کہ وہ ہم تو دورانی صاحب کو، اگر آپ کو یاد ہو جب گورنمنٹ آئی تھی تو مرحوم دورانی صاحب کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا ٹو ہینڈل ہوم افیئرس۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن کا بھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی ایک اہم کام ہے، نگلیکٹڈ ہے، تو اس کو دے دیتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں چونکہ جو پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کیبنٹ کمیٹی ہے، تو اس کو میں راجہ بشارت صاحب کے ساتھ کو کنوین کرتا ہوں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان آفیشلی ہوم ڈپارٹمنٹ کے کاموں میں کافی زیادہ میں انوالو ہوں۔ تو میں اپنی وہ جو میری بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں یہاں پہ یوٹیلائز کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ ڈیرے پر آئے ہوئے علاقہ معززین سے ملاقات کی۔ اس حکومت نے جو زمینداروں کو سہارا دیا، کوئی حکومت نے آج تک 70 سالوں میں اتنا سہارا نہیں دیا۔ اصل پرائس جو مل رہی ہے نا فصل کی، وہ اب مل رہی ہے، پہلے تو اونے پونے داموں پر یہ ہماری فصلیں جاتی تھی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس نے علاقے کی بہتری کے لیے بے شمار سڑکوں کا کام شروع کیا ہوا ہے، کئی مکمل ہو چکی ہیں۔ بڑے شکر گزار ہیں کہ جب کرنل ہاشم صاحب یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک ڈی پی ایس اسکول کی داغ بیل ڈالی ہے کنگن پور میں، جو بن رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس بجٹ میں اس تحصیل میں جو یونیورسٹی ہے اس کے لیے فنڈ بھی مختص کرائے ہیں۔ میرے 20-22 سال سیاست میں گزر گئے ہیں، ان جیسا سیاستدان آج تک ہمیں میسر نہیں ہوا۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہیں اس حلقے کے لیے۔
भाई, बेटे और दीगर फैमिली मेंबरान के हमरा नाश्ता किया। हमारे जो वालिदैन, जिसमें वालिद, दादा, चचा, उन सब की रेलत हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये भाई छोड़ के ना एक छोटा अपना बेटे की तरह ही नज़र आया, और बेटा की तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपस में प्यार है। हम वक्त रात दिन लोगों के दुख और सुख में शरीक हुए। क्योंकि मैं साथ साथ एजेड भी हो रहा था, तो मुझे अल्लाह ताला ने मुझे भी एक सहारा दिया, क्योंकि मैं गुज़श्ता 20-22 साल से वालिद साहब के साथ साथ और उनके जाने के बाद मैं भी यही सियासी स्ट्रगल करता रहा हूँ। तो इनके आने से और किसी को इतना शायद फ़ायदा होगा ना होगा, मुझे बहुत फ़ायदा होगा। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आज तक उन्होंने किसी चीज़ से कभी ना नहीं की। केयरिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे क्या, उन्होंने मतलब आज तक मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई मुखालिफ भी आ गया हो उसको कभी ना की हो। एज अ फादर बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि कभी उन्होंने पढ़ाई पे नहीं डांटा, ना उन्होंने कभी स्कूल से छुट्टी पे रोका। हमेशा जो है उन्होंने जो है ना हमें सपोर्ट किया कि खेलो, पढ़ जाओगे, खुद ही पढ़ लोगे। और मेरा ख्याल है कि दैट वर्क। डर उनका हमेशा से रहता था कि अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे या फिर ख़राब पढ़ाई करेंगे तो डर तो होता है वालिद का। मेरी जब इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो मुझे पता चला था कि ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो लगता था कि आर्मी वाले बंदे बहुत सख्त होते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा काफ़ी गलत था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, घुल मिल के रहने वाले। मेरे फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, ये उनकी निस्बत बहुत ही पोलाइट है, और हमारे ताल्लुकात ज़्यादा दोस्त के हैं, फ्रेंडली, आपस में घुल मिल के रहने वाले, मजाक करने वाले, कोई इतना सख्त माहौल नहीं है। फौजी होने के नाते इतने हैं कि जो ये बात समझते हैं ना कि ये सही है, वो खा मैं हूँ या बाहर का कोई जैद बकर हो, इन्होंने बात उनकी माननी है, मेरी सिफारिश नहीं माननी। ये इनकी खूबी ज़रूर है कि जो ये मुंह पे कह देंगे भाईजान आप गलत हैं, तोड़ के जवाब दे देंगे कि यहाँ आप गलत हैं, तो मैं नहीं कर सकता। हमारे इलाके की अल्हम्दुलिल्लाह लहरे बहरे हैं जी, हमें कोई शिकायत नहीं है, तो हम तो इनकी इतनी हेल्प नहीं करते, यही हमारी हेल्प करते हैं जी। मौजें हम करते हैं जी, काम यही करते हैं। मैं खुद एक वाक़या शुरू में मैं चला गया एक बंदे के साथ, लोग आते हैं मजबूर, मैं पास चला गया इनके, तो मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं था, तो मैं 3-4 काम थे जो बिल्कुल मेरिट पे उन्होंने फ़ौरन कहा और काम हो भी गए। एक वो मैंने एक चिट दी थी, तो इन्होंने ना नीचे लिख दिया कि बेटा जी मनी इज़ इन्वॉल्व इन दिस मैटर। अच्छा, मैं वो चिट मुझे दे दी और मैं उनको सेटिस्फाई करके कहा आप चले जाएं। अच्छा, बाद में मुझे बुलाया और फिर मुझे समझाया बड़े प्यार से। अच्छा, वो मैटर क्या था कि ये जो हमारे यहाँ पे ये रजिस्ट्री मुहर्रर वगैरह लगते हैं, तो मुझे कहा बताया उन्होंने कि यार ये इससे होता ही है कि रेपुटेशन ख़राब होती है। यानी इतने केयरिंग है, और इस हवाले से मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो जो इस तरह करता है। वालिद सरदार आशिक डोगर सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहे, कई बार MNA और MPA मुंतखब हुए। आपने पहला इलेक्शन ही PTI के टिकट पर लड़ा, ऐसा क्यों? जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पीपल्स पार्टी से मतलब उस वालिद साहब भी मरहूम हो चुके थे, फौत हो गए थे। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पंजाब में पीपल्स पार्टी भी मरहूम हो चुकी थी, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त ये कोई बड़ा अच्छा डिसीजन होता। एक ऐसा शख्स होगा जो इलेक्ट होना चाहेगा, उसके लिए मुश्किल होगा कि वो फ़िलहाल वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो। अगर आज शायद मोहतरमा बेनज़ीर की क़यादत होती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत होती, तो मैं हो सकता है पीपल्स पार्टी में ही रहता। मगर जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे कोई कंपैरिजन नज़र नहीं आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो क़यादत पीपल्स पार्टी की है। सूबाई वज़ीर बने 2.5 से 3 साल गुजर गए। इस अरसे में पॉपुलेशन प्लानिंग में क्या काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है? इस मुल्क का, इस सूबे का जो सबसे बड़ा इशू है, जिसको कभी किसी ने, मैं समझता हूँ अयूब खान के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस काम में लिया कि हम अपनी आबादी पे नज़र डालें। उसके बाद तो कभी किसी ने सोचने की भी कोशिश नहीं की कि आबादी भी और तमाम जो हमारी इस वक्त जो
मुसीबतें कह लें या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ जो है वो एक ओवर पॉपुलेशन है। इसके अंदर चंद काम किए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़ुद इस पे फोकस करते हुए पहली दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक बहुत हाई लेवल वी हैव अ कमेटी जिसको प्रेसिडेंट साहब हेड कर रहे हैं, बड़ी हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। पहली दफ़ा हमने उलमा को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम अब चल रहे हैं जिनके अंदर जो हमारे उलमा हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और वो ख़ुद उनकी उलमाई करते हैं। वो फिर आगे मस्जिदों में इसको लोगों को बताते हैं कि सेहतमंद आबादी, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बाप, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा हमारा बजट बिल्कुल ही एक मिनिमल बजट था, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, उनको गुजारिश की, वो हमने 4 गुना बजट इस महकमे का बढ़ाया। 3700 ऐसे मुलाजमीन थे जिनको पिछली गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया हुआ था और जब हम आए तो उससे 2 महीने पहले उनको फ़ारग कर दिया। ये वो लोग थे जो ट्रेन थे, जो मोबिलाइजर्स थे, लोगों तक पहुंच रहे थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से उनको मैंने दोबारा इंडक्ट करवाया और वो आज भी मेरे महकमे के साथ काम कर रहे हैं। हमने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम। फिर कानून साजी कर रहे हैं शादी की एज में, वो अभी लॉ मिनिस्ट्री में पहुंच गया हमारा ड्राफ्ट। हम इसकी एज 16 से 18 साल पे कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर के कानून तो एग्जिस्ट करते हैं मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात करके अब हम इस पे इंशाल्लाह हम इसको एनफोर्स करेंगे कि 16 साल से कम उम्र बच्चे अगर कहीं पे भी काम करते हुए पाए गए तो सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं, एफर्ट्स हैं। इंशाल्लाह ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें 5 साल 10 साल के बाद इसके आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। घर से रवाना हुए, नौकरी के दौरान कहाँ कहाँ कोर्सेज किए, दुनिया के किस किस ममालिक में गए और क्या क्या खिदमात अंजाम दी। मैं बड़ा खुशकिस्मत था सुहेल भाई, मुझे 2-3 दफ़ा मुझे यूएस से जाने का मौका मिला कोर्सेज़ के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, और एक दफ़ा फिर मैं बरतानिया गया। बहुत कम अरकान असम्बली है जिनका अपने हलके में दिल लगता है। अक्सर का दिल तो लाहौर जाकर या इस्लामाबाद जाकर अटकता है। आपकी क्या सूरत हाल है? बचपन से मैं चूँकि लाहौर वालिद साहब मुझे ले गए तो उसके बाद दौरान सर्विस बड़े शहरों में या आगे पीछे रहने का मौका मिला। तो मैं तो वैसे हकीकत यह है कि मेरा अब दिल नहीं लगता लाहौर और बड़े शहरों में। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, गांव में रहता हूँ, खुली फ़ज़ा है, आबो हवा है। फिर जिन लोगों ने मुझे मुंतखब किया है मैं उनके दरमियान रहना पसंद करता हूँ। सर्विस से रिटायरमेंट ले ली, अब ज़राए आमदन क्या है? वालिद साहब से लेके दादा से लेके हमारा जो ज़राए आमदन है वो ज़मींदार है, काश्तकारी है, और इसके अलावा कोई ना वालिद साहब ने बिज़नेस किया, ना ही बड़े भाई ने किया, ना मैंने किया। तो आज भी हमारा मुकम्मल इन्हिसार जो है वो ज़राअत पे है। कितना माहाना या सालाना खर्चा है? कि 5-6 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया महीने का ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि खर्चा है जो मैनेज करना पड़ता है पॉलिटिक्स के हवाले से। गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुर पहुंचे। बच्चों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। साइंस लैब और आईटी लैब का इफ्तिताह किया। मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए। ग्रुप फोटो बनाई। अराजी रिकॉर्ड सेंटर कंगनपुर का इफ्तिताह करने पहुंचे। फूल बरसाए गए। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मेरी मुराद जनाब कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम साहब, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर।
جو بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ آپ نے فرد لینی ہے، انتقال کرنا ہے، آپ یہاں پہ عزت اور وقار سے تشریف لائیں گے. آپ کو ایک اچھی صاف ستھرے انوائرمنٹ میں، ماحول میں آپ کا کام بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو ایک تکلیف ہے اس کا آج سے ازالہ ہو جائے گا. اراضی ریکارڈ سینٹر کے افتتاح کا فیتا کاٹا. کوٹ سردار سرور میں اپنے کزن سردار علی ذوالقرنین ڈوگر کے ڈیرے پر پہنچے. روایتی پگڑی اور خصا پہنایا گیا. شدید گرمی کے موسم میں دودھ سوڈا اور فروٹ چاٹ سے تواضع کی گئی. کلس گاؤں پہنچے. ڈھول کی تھاپ پر گھوڑے کا رقص کروایا گیا. اپنے دوست ملک افضل کلس کے ڈیرے پر آئے. دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگائیں. ایک لائٹر سائیڈ آف دی لائف بھی ہوتی ہے جی. اور آپ کو مادھوری ڈکسٹ بڑی پسند ہے. کیا اس کے ڈانسز اچھے لگتے ہیں؟ واقعی ایسے ہے. جب کپتانی کا دور تھا تو دیکھ لیا کرتے تھے، جب ٹی وی پہ وہ آتی تھی تو خوشی ہوتی تھی. اب تو خیر وہ چونکہ میری طرح وہ بھی ریٹائر ہو گئی ہیں، اب نہیں نظر آتی، مگر جب آتی تھیں تو پسند تھیں. وہ ان کی ایکٹنگ اچھی لگتی تھی. پسندیدہ گانا یا غزل کون سی ہے؟ کس کو سنتے ہیں؟ راحت صاحب کو سن لیتا ہوں، فتح علی خان صاحب کو، نصرت صاحب کو سن لیا. جب کبھی ٹریولنگ کرتا ہوں تو مجھے میوزک پسند ہے. میڈم کے کچھ گانے جو ہیں وہ بھی اچھے ہیں. تو واٹس دی آئیڈیا آف بیوٹی ان یور مائنڈ؟ فیمیل بیوٹی جو ہے یا نسوانی حسن، اس میں کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ پرسنالٹی اور وے آف کانڈکٹ، انڈرسٹینڈنگ. خوبصورتی تو ریلیٹیو ٹرم ہے. افریقہ میں خوبصورتی کا معیار اور ہے، پاکستان میں اور ہے، یو ایس اے میں اور ہے. مگر ایک ایسا ہو شخص جس کے ساتھ اگر آپ کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ایک، اس کو میں ایک خوبصورتی سمجھتا ہوں. کون سی ایسی چیز ہے جس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ناک، کان، لب، رخسار؟ میں صبح سے نا آپ کی اسی سیگمنٹ کا انتظار کر رہا تھا اور کافی نروس تھا کہ جواب بھی دینے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ جو ہے وہ بڑی ایک، اس کے اندر بہت کشش ہوتی ہے اور بہت کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ آنکھ کے ذریعے کر سکتے ہیں جو کہ شاید آپ بول نہیں سکتے. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ جوانی میں کسی سے محبت ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہوتی تو ہے ہر ایک کو. لو افیئر چلانے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا. وہ ہاسٹل میں تھے، دیٹ واز آل بوائز انوائرمنٹ. پھر آرمی میں چلے گئے، 4 سال پی ایم اے کی ٹریننگ کی. تو اس کے بعد جب سوچا لو افیئر کے بارے میں تو والد صاحب نے حکم کیا کہ آ جائیں، آپ کی شادی ہونے والی ہے. تو میری چچا کی بیٹی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میرا کوئی سچ کوئی لو افیئر اتنا نہیں رہا. آپ کی کل ملکیتی زمین کتنی ہے؟ جو مجھے موروثی میرے بڑے بھائی، میں اور باقی جو ہم فیملی کی ہے، مطلب بھائیوں کی، وہ تو تقریباً 100 ایکڑ ہے. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی سروس کے بعد ان کی بھی مہربانی ہے، مجھے 60 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ کاڑا میں الاٹ ہوا.
تو وہ بھی میں خود تو کاش نہیں کر رہا ہوں ٹھیکیداری، تو یہ 150 ایکڑ بن جاتا ہے۔ وہ ہے کہ جو لائف ٹائم ہے میری لائف تک، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اچھا، مگر یہ کہ میں اس کو، وہ گھوڑی پال مربے ہیں، اچھا، ہمیں وہ گھوڑیاں دینی پڑتی ہیں سال میں ایک بچہ۔ اچھا، تو مگر ہے اللہ کا شکر ہے اچھا خاصا، پہلے تو بہت کم تھا اس کا ٹھیکہ، جی، ابھی وہاں پہ بھی بہتر ہو گیا ہے۔ شام کو اپنے سمدھی اور حلقہ N138 سے تحریک انصاف کے امیدوار پروفیسر حاجی محمد ڈوگر کے ڈیرے پہنچے۔ گل پاشی کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا گیا۔ علاقہ معززین سے ملاقاتیں کی۔ انشاءاللہ یہ جو مایوسیوں کے جو ایک گہرا بادل تھا وہ چھٹ چکا ہے، اچھے دن آنے والے ہیں، اور اینڈ میں یہ کہ گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائے گا۔ حاجی محمد ڈوگر کے گھر آئے۔ جب میں ان سے ملا تو یقینی طور پہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت محب وطن اور لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے اور بڑے دیانتدار محنتی انسان ہیں۔ میرا ایک رشتہ ان کے ساتھ بڑی اچھی رشتہ داری کے اندر تبدیل ہوا، جس کا مجھے آج تک 2 سال میں بڑا فخر ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ آرمی مین ہے، شاید بڑے سخت مزاج آدمی ہوں، طبیعت ان کی سخت ہو، لیکن یہ بڑے محبت کرنے والے انسان ہیں، ملنسار ہیں۔ میں نے 2 سال 2.5 سال میں ان کو جو سیاست کے اندر دیکھا، وہ بھی ان کو بڑی محنت کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہوئے، اور جو سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی وہ ان کے اندر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دیکھی۔ اپنی نواسی کو پیار کیا۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ گیارہ سال ایچسن کالج لاہور میں زیر تعلیم رہے۔ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مسئلہ یہی ہے کہ جو ایک بہت ہیوج ڈفرنس ہے اداروں کے اندر، جیسے آپ نے خود فرمایا ایچسن کالج، جب ایک بچہ بچپن سے ایچسن کالج میں جاتا ہے یا بیکن ہاؤس میں جاتا ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول جمشید کلاں میں جاتا ہے، تو وہیں سے ایک کلاس ڈفرنس میں سمجھتا ہوں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز انفارچونیٹلی، آپ خود دیکھیں گے کہ پرائیویٹ اسکولز میں جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں، اسکولوں کی جگہ کم ہے، پھر بھی ان کی پرائیویٹ اسکولز کی پرفارمنس بہتر ہے گورنمنٹ اسکول سے۔ ہمارے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کی بہت اچھی سیلری ہے، 4-4 5-5 ایکڑ کے اندر بنے ہوئے اسکول ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں، مگر انفارچونیٹلی جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کو نہیں، میں سمجھتا ہوں صحیح طرح بچوں کو دیا جا رہا، اور اس کی وجہ سے یہ پھر لیٹر آن ان دیئر لائفز جو یہ سول سروسز میں، ملٹری میں، جوڈیشری میں لوگ جا رہے ہیں، یہ خاص کلاس کے لوگ ہیں۔ تو یہی ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں ایٹ پار ہونا چاہیے ایجوکیشن سسٹم، پھر شاید کوئی بہتری اس میں آ سکے۔ وقت سے پہلے فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی، فوجی زندگی کے کون سے تجربات آج کی عملی زندگی میں، سیاسی زندگی میں کام آتے ہیں؟ ڈسپلن ہے آرمی کے اندر، میں نے کوشش کی کہ میں اس کو آ کے تو ادھر ایک سویلین لائف میں بھی فالو کروں۔ شروع میں کچھ مشکلات ہوئیں، مگر لیٹر آن آئی ریئلائز کہ یہ مجھے انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا، جو ایک ڈسپلن لائف ہے، آرگنائزڈ ہے، اور کافی حد تک یہ ہے کہ آپ سیدھی بات کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ سیدھی بات کریں تو وقتی طور پہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ آپ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر اگر آپ اچھی بات کریں، سیدھی بات کریں، سچ بولیں کسی کو،
تو الٹیمیٹلی وہ پھر پریویل کرتا ہے. تو فوج کی جو مطلب فوج میں رہ کے جو میرا ایک کولیگس کے ساتھ جو انٹریکشن تھا, جو میرا تعلق تھا, تو وہ آج بھی قائم ہے. اور اوبیسلی میرے جو کچھ کولیگس ہیں دے آر ایٹ ویری سینئر پوسٹ, ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. آپ اپنے حلقے کی کافی مسائل جو مطلب اس ادھر رہ کے جو میرے ان لوگوں سے تعلق واسطہ تھا, یو کین گیٹ گڈ ہیلپ فرام یور فرینڈس فرام یور پریویس آرگنائزیشن, جائز چیزوں کے لیے اوبیسلی. ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کی سروس کے دوران سیاست دانوں کی نگرانی کرتے رہے ہوں گے, کیا اب آپ کی بھی کوئی نگرانی کرتا ہے؟ پتہ نہیں, شاید وہ نہ کرتے ہوں, مجھے تو اتنا نہیں پتا کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں. تو ویسے ان گڈ فیتھ شاید ہوتی ہو کہ اگر کہیں پہ آپ اکراس دا لائن, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو ملٹری انٹیلیجنس کا ہے وہ زیادہ تر ان کا, میں چونکہ اس میں زیادہ رہا ہوں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کوئی ایسی حرکتوں میں جو اینٹی اسٹیٹ ہیں اسپیشلی آپ ملوث ہوں, تو پھر ظاہر ہے دیٹ از دیئر ڈومین, وہاں پہ وہ ضرور چیک بھی کرتے ہیں. عموماً وہ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ پرسنل لائفز میں جھانکتے پھرتے ہیں یا لوگوں کو وہ ایسا تنگ کرتے ہیں. تو اوبویسلی میرے پہ بھی اس حد تک نظر شاید ہوگی کہ میں کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کوئی جس سے ملک کا نقصان ہو, تو شاید ہوتی ہو. اب ان کو پتہ ہوگا جو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بطور وزیر پاپولیشن پلاننگ آپ نے 2 بچے خوشحال گھرانہ کا نعرہ ختم کر کے اس کی بجائے صحت مند گھرانے کا نعرہ اپنا لیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے کیا نتائج آئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایوب خان صاحب نے یہ سلوگن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ, اس کو نہیں لوگوں نے بائی نہیں کیا, اس کو ہماری جو ریلیجیس کمیونٹی ہے اس نے بائی نہیں کیا. وہ اس کو ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں رزق کے ساتھ کہ اللہ پاک نے تو رزق دینا ہے تو جتنی مرضی اولاد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور میں دل سے یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر کسی کے 2 نہیں 3 ہیں 4 ہیں مگر وہ سارے بچے صحت مند ہیں اور وہ ان کو اچھی تعلیم مل رہی ہے اور ان کو مطلب وہ اپنی لائف میں پروگریس کر رہے ہیں, تو مجھے یقین کیجئے سہیل بھائی مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے ایشو یہ ہے کہ بچے 6-7 ہوں 5 ہوں اور وہ سارے بیمار ہوں, پیدا ہوتے ہی پہلے دن وہ ہاسپٹل پہ ڈیپینڈنٹ ہوں, ان کے ماں باپ ان کو لاوارث چھوڑ کے سڑکوں پہ وہ بچے پلیں, تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. اور یہی وہ کمیونٹی ہے, یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ معاشرے میں کوئی اتنا اچھا رول ادا نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے کافی انٹریکٹ کیا ہے, جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ اس چیز پہ سارے ہی قائل ہیں کہ اگر صحت مند گھرانے کی بات کی جائے تو یہ مناسب بات ہے. تو اس سلوگن کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ایکسیپٹ کیا ہے لوگوں نے, اسپیشلی جو ہماری ریلیجیس کمیونٹی ہے. جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے, ہمارا یہ میسیج اکراس دا بورڈ دیہات میں شاید ہم میڈیا کے ذریعے یا باقی جو ہمارے موڈز ہیں اس کے ذریعے ہم نہیں پہنچا سکتے. شرح آبادی کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے؟ یہ تو اوبویسلی اس کا پتہ لگے گا جب نیکسٹ سینسز ہوگا کہ کس حد تک اس کا ہے, مگر پنجاب ہیز ڈن کمپیریٹیولی بیٹر دین ادر پروونسز. آپ کے پورے پاکستان کی جو شرح آبادی میں اضافہ ہے اس کا 2.4% سے ہو رہا ہے, پنجاب از آن 2.1. تو میں امید کرتا ہوں کچھ جو ہم نے میئرز لی ہیں اس سے ہم اس کو اگر 5 سال میں 2 پہ 1.9 پہ لے آئیں تو اس کو میں سمجھوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کی ایک اچھی اچیومنٹ ہوگی انشاءاللہ. 22 سالہ انٹیلیجنس سروس کی نوکری کا سب سے مشکل ترین ٹاسک کون سا تھا؟ میں شاید سہیل بھائی شیئر نہ کر سکوں ڈائریکٹلی یا اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, مگر جو کچھ عرصہ کاؤنٹر ٹیررزم میں جب آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا ملک بہت بری طرح اس کی لہر میں آ گیا تھا, تو اس کے اندر چند آپریشنز تھے جو کہ واقعی سینسٹیو تھے, مشکل تھے, جان کو جو ہے نا خطرے میں ڈالنا پڑا. اور اللہ کا شکر ہے مجھے ایک آدھے آپریشن میں پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے سند بھی ملی, تعریفی سند, جو کہ آرمی میں ایک بڑی اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے. تو وہ آپریشنز تھے جو کہ مشکل تھے, اور باقی روٹین کا کام ہے وہ بندہ کر لیتا ہے. بٹ جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی جان خطرے میں ہے تو پھر ظاہر ہے انسان تھوڑا خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ اس حوالے سے تھے. کچھ سروس کے دوران گولف کے اچھے کھلاڑی تھے, انعامات بھی حاصل کیے, کیا آپ یہ گیم چھوڑ دیے؟ مجھے اگر اپنی ملٹری لائف سے سوئچ کر کے اس لائف میں آنے میں اگر آج بھی ایک پچھتاوا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اب گولف نہیں کھیل سکتا, کیونکہ یہاں کے ٹائمنگز اور ہمارے مجھے آئی کانٹ افورڈ کہ میں ڈیلی جا کے گولف کھیلوں.
اب تو بلکہ مجھے غالباً سال ہی ہو گیا میں نے ٹچ بھی نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا میں اپنی لائف میں ایک ریگریٹ محسوس کرتا ہوں. آئی یوز ٹو لو دیٹ گیم اور اچھی کھیلتا رہا اپنے اس دور میں. شاید دوبارہ کہاں تک پہنچے؟ میں پاکستان آرمی کا جو چیمپئن شپ ہوئی اس میں ظاہر ہے وہ سارا ایمیچور ہوتا ہے, تو اس میں نیٹ میں 2 سال میں ونر رہا پورے پاکستان آرمی میں. آئی واز پارٹ آف دی آرمی ٹیم فار 2 ایئرس, اور باہر جانا تھا ہماری ٹیم نے مگر وہ کینسل ہو گیا. تو اچھے آرمی لیول پہ تو آئی واز اے گڈ پلیئر. مطلب اپنے منہ سے کہنا اچھی بات نہیں ہے, بٹ آئی ہیو پلیڈ گڈ گولف ان مائی ٹائم.